الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز طلبہ اکرام اور سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ درس میں ہم نے جہر اور ہمس کو تفصیلاً سمجھا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے مخارج حروف پر بھی غور کیا اور اسے بھی سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ صفات کا بیان چل رہا ہے، جن میں ہم گزشتہ سبق میں صفات متضادہ کا سبق کو پڑھ رہے ہیں۔ صفات متضادہ میں جو ہے 10 قسمیں پائی جاتی ہیں، جن میں ایک صفت جہر اور ہمس پہلی قسم، یہ ہم نے گزشتہ سبق میں کمپلیٹ کر چکا ہے۔ آج کے سبق میں ہم کو جو پڑھنا ہے وہ ہے صفات متضادہ کی دوسری قسم، جس کو ہم شدت، رخوہ اور توسط کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں تفصیلاً سمجھیں گے آج کے سبق کو۔ ان تینوں صفت کی کیفیت کیا ہے، ان کے حروف کیا ہیں، ان کے ڈیفینیشن کیا ہیں، ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہے۔ ان تینوں کا جو صفاتی تعلق ہے، شدت، رخوہ اور توسط، ان تینوں کا جو صفاتی تعلق ہے، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا ان کے جو آواز ہیں، اس کا جو مخرج ہوگا، اس کے مخرج پر ان کی آواز کو رکنا ہے یا آواز جاری رہے گی، یا درمیان میں ان کے آواز کو رہنا ہے۔ آج کے سبق میں ان تینوں کی جو صفات کا تعلق ہے، اسی انداز سے ہم آج پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے سبق کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے شدت کیا ہے۔ صفات متضادہ میں ہم نے پہلی قسم جہر اور ہمس کو پڑھا۔ اس کی دوسری قسم جو صفات متضادہ ہے، اس کی دوسری قسم میں شدت اور رخوہ اور توسط آتے ہیں۔ اس پر غور کیجئے۔ شدت کیا ہوتا ہے؟ آئیں شدت کی تعریف کو سمجھتے ہیں اور اس کے ڈیفینیشن پر بات کریں گے۔ شدت کی تعریف یہ ہے کہ جب حرف ادا کرتے وقت آواز مخرج پر مکمل طور پر رک جائے تو اسے شدت کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے شدت کا؟ کہ جب حرف کی ادائیگی ہو، اس حرف کا جو مخرج ہوگا، یعنی جس حرف کے آواز کی ادائیگی ہم کریں گے، اور جو اس حرف کا مخرج ہوگا، اس حرف کے مخرج پر مکمل طور پر جو آواز جو ہے مکمل طور پر رک جانا، اسے شدت کہتے ہیں۔ اور شدت کا ایک معنی اور ہوتا ہے سختی کے، ٹھیک ہے؟
شدت سے پتہ چلتا ہوگا، جو اردو کو سمجھتے ہیں بہت اچھے انداز سے، شدت کے معنی تھوڑے سختی کے ہیں۔ تو جب یہ مکمل طور پر آواز رک جائے، یہ شدت کی صفت ہوتی ہے۔ آواز رکنے کا مطلب یہ ہے آواز کے اندر جو بہاؤ ہے وہ آگے نہ بہے، مکمل طور پر ان کے آواز میں جو ہے بندش ہو جاتی ہے، آواز رک جاتے ہیں ایک دم سے۔ تو ان کا جو تعریف کچھ یوں بنتا ہے کہ جب حرف ادا کرتے وقت آواز مخرج پر مکمل طور پر رک جائے اور آگے نہ بہے تو اسے شدت کہتے ہیں۔ وہ کون کون سے حروف ہیں؟ شدت کے حروف 8 ہیں۔ آئیں شدت کے حروف کو سمجھتے ہیں۔ شدت کے کل 8 حروف ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ پہلا ہے حمزہ، جیم، دال، قاف، طا، با، کاف، تا۔ یہ کل 8 حروف بنتے ہیں۔ ساتھیوں، علم تجوید کے جو ماہر ہیں، ان حروف کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ بتایا، جس کو انہوں نے جملے کے اندر بتایا ہے کہ ان کو یاد رکھنے کے لیے یہ جملہ آپ یاد رکھ لیں۔ ان حرفوں کو یاد رکھنے کے لیے جو جملہ بنایا، اگر آپ اس جملے کو یاد رکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ حروف آپ کو یاد رہ جائیں گے۔ باقی اگر آپ الگ الگ کر کے حروف کو یاد رکھنا چاہیں تو اچھی بات ہے، لیکن ایک آسان طریقہ جو آپ لوگوں کے لیے بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان حروف، یہ جو 8 حروف ہیں، ان کو ایک جملے میں جو ہے قید کیا گیا ہے، جس کو ہم اجیدو کا قطبتا کہتے ہیں۔ اجیدو کا قطبتا، ان جملے کے اندر وہ پورے 8 حروف جو ہیں شامل ہیں۔ ان کے مثال کو سمجھتے ہیں۔ ان 8 حرفوں میں جیسے 1-2 کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جیسے تا، با اور قاف۔ اس پر آپ محسوس کریں گے کہ آواز جو ہے اخیر میں یہ فوراً رک جاتی ہے۔ یہ اگر اس کے ڈیفینیشن پر آپ نے غور کیا ہوگا، اس کا ڈیفینیشن بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جب شدت کے حروف کی ادائیگی ہوگی تو آواز بالکل رک جائیں گے اور سانس میں جو ہے بہاؤ نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی آواز میں بندش پیدا ہو جاتی ہے۔ اس پر غور کر لیجئے، جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے تب آپ اسے محسوس کر پائیں گے۔ یہ تھے شدت کی تعریف اور ان کے مثال اور ان کے حروف۔ اور آگے چلتے ہیں۔ ایک اور صفت ہے جس کو ہم رخوہ کہتے ہیں، اور رخوہ یہ شدت کے مقابل ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ہم صفات متضادہ کو پڑھ رہے ہیں،
اور اس صفت کے اندر جتنے بھی، اس صفات متضادہ کے اندر جتنے بھی قسم ہیں صفت کے، یہ سب ایک دوسرے کے ضد میں ہیں، ایک دوسرے کے مقابل میں رہیں گے. ٹھیک ہے، کسی کی آواز جو ہے سخت ہوگی تو کسی کے آواز نرم ہوں گے، کسی کو سانس روک کر پڑھا جائے گا، کسی کے آواز میں سانس جاری رہتا ہے. یہ اس طرح سے تضاد رہتا ہے ان میں. تو آگے چلتے ہیں دوسری صفت کے جانب، جنہیں ہم رخوہ کہتے ہیں. آئیں رخوہ کی تعریف دیکھ لیتے ہیں. رخوہ کی تعریف یہ بنتی ہے کہ جب حروف کے ادائیگی کرتے وقت آواز مخرج سے بہتی رہے اور اسے روکنے میں سختی نہ ہو تو اسے رخوہ کہتے ہیں. ایک بار اور دیکھیں کہ جب حرف کے ادا کرتے وقت آواز مخرج سے بہتی رہے، یعنی رخوہ، صفات رخوہ میں جو حروف آئیں گے ابھی، ان حروف کی ادائیگی میں کا جو بھی مخرج ہوگا، اگر آپ کو مخرج نہیں معلوم ہے، یہ میرے پہلے سبق کو سمجھیں، مخارج حروف کو میں نے سمجھایا ہے تفصیلاً. اگر آپ نے نہیں سنا ہے یا نہیں وہ اس ویڈیو کو آپ نے دیکھا ہے تو میں یہاں اوپر میں آئی بٹن پر اور ڈسکرپشن میں بھی ان تمام چیزوں کا جو ہے ویڈیوز کا لنک شیئر کر دوں گا. آپ وہاں سے بھی مخارج کے معنی سمجھ سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں ان کا ڈیفینیشن کچھ یوں بنتا ہے کہ جب بھی رخوہ کے جو صفات رخوہ کے جو حروف ہوں گے ان کی ادائیگی کرتے وقت جو بھی حروف ہوں گے جس کی بھی ادائیگی ہم کر رہے ہیں، اس کا مخرج جو ہوگا، جہاں سے آواز نکلتا ہے اس حروف کا، اسے روکنے میں سختی نہیں ہوتی. یعنی وہاں آواز جہاں بند ہو رہا ہے، آواز کی ادائیگی کرتے وقت جہاں آواز بند ہونے جا رہا ہے، اس کے اندر سختی بالکل نہیں ہے. اور اس کا اپوزٹ آپ دیکھیں گے شدت میں، وہاں آواز جلدی رکتی ہے اور ان میں سختی بھی ہے بعض حروف میں. ٹھیک ہے، اور آواز میں نرمی اور بہاؤ رہتا ہے نا. ان حروف کے ادا کرتے وقت آواز میں نرمی بھی ہوگا اور بہاؤ بھی ہوگا. سمجھ میں آیا؟ تو اس کا کچھ ڈیفینیشن یوں بنتا ہے کہ جب حرف ادا کرتے وقت آواز مخرج سے بہتی رہے اور اسے روکنے میں سختی نہ ہو تو اسے رخوہ کہتے ہیں. یعنی آواز میں نرمی اور بہاؤ ہوتا ہے. تو اس کا خیال کر لینا. تو شدت اور توسط، ہمیں آج 3 صفت کو پڑھنا ہے. پہلا شدت ہے، صفت شدت. دوسرا صفت رخوہ ہے، اور تیسرا توسط ہے، صفت توسط. تو مطلب یہ ہے توسط اور شدت کے حروف اور توسط کے جتنے حروف آنے والے ہیں، ان تمام کو اگر ہم نکال لیں، باقی جو حروف تہجی بنتے ہیں وہ تمام رخوہ کے ہیں. یعنی شدت کے حروف کو الگ کر لیں اور رخوہ کے حروف کو الگ کر لیں. ان کے علاوہ جو بھی حروف بچے ہوئے ہیں وہ تمام رخوہ کے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو جتنے بھی رخوہ کے حروف ہیں آپ کو یہ سامنے بھی آپ کے شو کرے گا. آپ ان تمام حروف کو دیکھ لینا. مثال کے طور پر اگر لیا جائے رخوہ کے کچھ حروف کے مثال اگر دیکھا جائے، ان میں سے ایک حروف آتا ہے
سین. ایک اور حرف ہے فا، شین، زا، غین، خا. یہ تمام حروف میں سے رخوہ کے حروف میں سے چند حروف کی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. یہ حروف آپ غور کریں گے، ان کے ادا کرتے وقت آواز بہتی رہتی ہے، اور ان کے ادائیگی کے اخیر میں سانس نرمی سے ادا ہوتے ہیں. یعنی اگر دیکھا جائے صفت رخوہ کے اعتبار سے ان حروف کی ادائیگی میں اس کے جتنے بھی حروف ہوں گے، جب ہم ان کی آواز کی کیفیت پر غور کریں گے تو ان کے آواز میں نرمی ہوگا، اور آواز کے ساتھ ساتھ سانس جو ہے جاری رہیں گے اس میں. ٹھیک ہے، اور ساتھ میں آواز بھی ان کے بہتے رہتے ہیں. تو دوستو، یہ تھے رخوہ کے تعریف اور ان کی مثالیں اور ان کے حروف، جن کو آپ نے تفصیلاً سمجھا ہے. اب آتے ہیں آج کے سبق کا آخر جو ہے صفت ہے، آخری صفت، وہ ہے توسط. توسط کیا ہے؟ توسط کے تعریف کو دیکھتے ہیں. توسط سے ہی پتہ چلتا ہے یہ درمیان ہوگا. اس کو متوسطہ بھی کہہ دیتے ہیں عربی میں، جس کو درمیان میں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے تعریف کو دیکھتے ہیں کہ جب آواز نہ مکمل طور پر رکتا ہے اور نہ مکمل طور پر جاری ہوتا ہے، یعنی درمیان میں ان کے جو حروف کے آواز ہیں یہ درمیان میں ہوتے ہیں. یعنی ان کی ادائیگی کرتے وقت جو اس کے حروف کی کیفیت بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ادا کرتے وقت جو آواز ہے نہ پوری طرح سے بند ہوتا ہے نہ پوری طرح سے جاری رہتا ہے، یعنی درمیان میں رہتا ہے. تو اس کا ڈیفینیشن کو سمجھتے ہیں. ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب آواز نہ مکمل رکتی ہو اور نہ مکمل طور پر بہتی ہو بلکہ دونوں کے درمیان میں ہو تو اسے توسط کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کے حروف کو سمجھتے ہیں. ان کے حروف کو سمجھنے کے لیے اور اچھی طرح سے یاد رکھنے کے لیے ماہرین نے ان کو بھی ایک جملے میں جو ہے ان کا بھی ایک جملہ بنایا ہے، وہ ہے لن عمر. کیا ہے؟ لن عمر. وہ 6 حروف بنتے ہیں. کون سے ہیں دیکھیے. پہلا ہے لام، نون، عین، میم، را، یا. یہ 6 حروف صفت توسط کے بنتے ہیں، اور انہیں یاد رکھنے کے لیے جو آسان طریقہ میں نے بتایا وہ ہے لن عمر. اگر آپ جملے میں انہیں یاد رکھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، اگر آپ الگ الگ بھی یاد رکھ سکتے ہیں تو بھی اچھی بات ہے. اب ان کے کچھ مثالیں لے لیتے ہیں. ان کی مثال یہ ہے، جیسے ایک مثال لام، میم، نون. ٹھیک ہے، اب ان کے آواز کی کیفیت کو سمجھیے. اب جب بھی میں ان حرفوں کی ادائیگی کرتا ہوں آپ غور کریں گے ان کے آواز میں نہ سختی ہے نہ پوری طرح سے نرمی ہے، نہ ان کے آواز پوری طرح سے ادا کرتے وقت ان کے اخیر میں آواز شدت کے ساتھ رک رہے ہیں، نہ رخوہ کی طرح جاری ہو رہے ہیں. آپ غور کریں گے یہ
جو ہے ایک اگر اس کو یوں سمجھا جائے یہ درمیان درمیان میں ہیں، شدت اور رخوہ کے درمیان والے صفت ہیں۔ نہ پوری طرح سے سختی میں ان کے اندر پایا جاتا ہے، نہ پوری طرح سے نرمی پایا جاتا ہے، نہ ان کے اندر سانس پوری طرح سے جو ہے رکتے ہیں، نہ ان کے اندر جو سانس کا بہاؤ پوری طرح سے جاری ہوتا ہے۔ تو ان آواز میں درمیانی صفت انہوں نے اپنایا ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ توسط کے سبق کو بھی آپ نے سمجھا ہوگا۔ تو آئیں میرے ساتھ کچھ عملی موازنہ کرتے ہیں، کچھ عملی مشق بھی دیکھ لیتے ہیں ان کے۔ ایک حروف شدت کے آتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں تا۔ ایک حروف شدت کا آتا ہے وہ ہے تا، یہ ہے شدت کے حروف۔ ان کے اندر آپ اگر غور کریں گے تو ایک وقت پر آواز جو ہے رک جاتے ہیں، ایک وقت پر آ کر آواز رک جاتی ہے اس کی۔ اسی طرح رخوہ کے ایک حروف ہے، ایک حرف ہے سین، اس پر بھی اگر آپ غور کریں تو یہاں جو ہے ان کے اندر سختی نہیں ہے مگر نرمی کے ساتھ آواز جو ہے جاری رہتا ہے۔ توسط جس کی مثال میں نے ابھی اوپر دی ہے، لام، آپ اس پر غور کریں، نہ آواز پوری طرح سے رکتے ہیں اور نہ پوری طرح سے جاری ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے کے لیے جب تک آپ صرف سننے سے کام چلائیں گے تو کام نہیں بنے گا، آپ کو بولنا پڑے گا۔ جب آپ بار بار اس کے پریکٹس کریں گے، اس کو بار بار کہیں گے، اس کو کوشش کریں گے کہ اس کو سمجھنے کی، ان کے صفات کو سمجھنے کی، آپ ایک بار میں اس کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ ان کی پریکٹس رہے گی آپ کے اندر تو آپ اس کو سمجھ پائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں ان تینوں کے ادائیگی کا فرق آپ کو واضح ہو چکی ہوگی۔ تو یہ باتیں آپ کو تمام باتیں آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوں گی۔ تو آگے چلتے ہیں کچھ ایک نقطے کی جانب۔ کچھ باتیں ضروری ہیں کہ یہ صفات مخرج کی کیفیت کو بیان کرتی ہے۔ شروع میں ہم نے پڑھا ہے کہ صفات کسے کہتے ہیں۔ یہ صفات جو ہے مخرج کی کیفیت کو بیان کرتی ہے، جو یہ شدت اور رخوہ توسط ہے، یہ تین صفات جو ہے مخرج کے کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ ان پر غور کر لینا۔ اور یعنی جب یہ حرف ادا ہوتا ہے تو مخرج پر آواز رکتی، آواز جو ہے آواز کی رفتار اور بندش کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ سمجھ میں آتا ہے ہمیں۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ باتیں تھیں ضروری، ان کو سمجھ لیجئے۔ اور اس کے بعد ایک بات اور ہے کہ عام غلطیاں کیا ہیں۔ عام غلطیاں پر بھی ہمارے نظر اگر ہوں گی، ایک تو ہم نے پریکٹیکلی بات کو سمجھا ہے، اور ان کے غلطیاں کیا ہونا ہے، اس سے بچنا کیسے ہے، ان کو بھی اگر ہم سمجھ جائیں گے تو یقیناً ہمارا پڑھنا ہمارے لیے آسان ہوگا، ہے نا۔ تو دیکھتے ہیں، عام غلطی میں سے ایک غلطی ہے شدت والے حروف کو کھینچ دینا، زبردستی کھینچنا۔ شدت کی مثال یہ ہے کہ اس کے حروف کی ادائیگی میں آپ آواز روکیں گے شدت کے ساتھ، جیسا اس کا طریقہ بتایا جائے گا آگے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو زبردستی کھینچ دینا یہ غلطی ہے نا، ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح رخوت والے حروف کو جو ہے سختی سے ادا کرنا۔ رخوہ کا مطلب ہے یہاں نرمی کے ساتھ آواز جو ہے جاری رہنا چاہیے۔ ہم زبردستی اسے سختی کے ساتھ ادا کریں گے اونچے آواز میں، ہے نا، تو یہ بھی غلطیوں میں شمار ہوگا۔ تو اسی طرح ہے جو صفت توسط ہے، صفت توسط میں ہے نہ زیادہ کھینچنا ہے، نہ زیادہ جلدی پڑھنا ہے، نہ آواز کو روکنا ہے، نہ آواز کو ایک دم سے جو ہے اس کے آواز میں بہاؤ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی اس کے اگر الٹ ہم کرتے ہیں تو بھی یہ غلطیوں میں شمار ہوتا ہے۔
تو इन सब चीज़ों से बचना है, इनको जो है इस पर गौर करके ही पढ़ना है। साथियों, एक बात और है, अगर हम इन गलतियों पर गौर करेंगे और इसको सुधारने की कोशिश करेंगे तो इससे क्या है, अल्लाह ताला जो है खुश होंगे। हम ज़बरदस्ती जानने के बावजूद भी गलतियाँ पर जो है अटके रहें और बार बार गलतियाँ करते रहें तो फिर याद रखें इससे गुनाह मिलेगा। इन तमाम चीज़ों का ख्याल कर लेना है आपको। ये थे आम गलतियाँ की कुछ निशानी जो है मैं आप तमाम के सामने जो है रख दी है। इसके बाद शिद्दत के कुरान पाक के कुछ मिसालें जो हैं इन तमाम सिफ़ात, इन तीनों सिफ़त पर फिट करके देखते हैं कि आया इसमें कैसा क्या आवाज़ की कैफियत है, क्या है, इनको देख लीजिए आप। पहली है शिद्दत, इसकी कैफियत को देखते हैं। पहला हरूफ आता है इक़्तरबा। इक़्तरबा, यहाँ आप गौर करेंगे ता और क़ाफ, इनमें शिद्दत पाया जा रहा है। आपको पूरी तरह से शिद्दत इनकी वाज़ेह हो रही होगी। सिफ़त शिद्दत की आवाज़ की कैफियत आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ आवाज़ में सख्ती है। और रिख्वत की मिसाल में आप देखेंगे वस्समाई, वस्समाई, इस पर अगर हम गौर करें तो यहाँ जो है आवाज़ में नरमी है और सांस भी जो है जारी रहते हैं। तवस्सुत की मिसाल को देखेंगे, अगर कुरानी मिसाल इसको समझें, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाहि, हमदुलिल्लाह, यहाँ मीम है सिफ़त तवस्सुत का। और सिफ़त तवस्सुत में आवाज़ ना बिल्कुल बंद हो जाते हैं और ना ही आवाज़ जारी बिल्कुल पूरी तरह से जो है जारी होते हैं। तो ये दरमियानी सिफ़त में से है, तो इसमें तवस्सुत पाया जाता है। तो साथियों, आज का जो सबक का खुलासा है, ये आखिर कड़ी है इस वीडियो की। इस पर भी गौर कर लेते हैं कि हमने सीखा क्या है आज। हमने आज सीखा कि शिद्दत क्या है और शिद्दत की क्या तारीफ़ है और उसके हरूफ क्या हैं, और उनके मिसाल को भी हम अमली मश्क पर अमली तौर पर भी देखा, प्रैक्टिकली अंदाज में भी इसको समझा है। इसी तरह रिख्वा क्या है और उसकी तारीफ़ क्या है और उसके मिसालें कौन कौन सी हैं और उसके हरूफ कौन से हैं, इन तमाम पर भी गौर किया। इसके अलावा आता है तवस्सुत। तवस्सुत जो अभी आखिर में हमने पढ़ा है, ये तवस्सुत के तारीफ़ क्या है, इनके हरूफ क्या हैं, इनकी सिफ़त क्या है, इसकी आवाज़ की कैफियत क्या है, इनके हरूफ को याद रखने का तरीक़ा क्या है, इन तमाम बातों को हमने समझा है। और साथ में एक अमली फ़र्क को भी समझा कि इन तीनों में कौन कौन से फ़र्क होते हैं। शिद्दत रिख्वा से अलग है, रिख्वा तवस्सुत से अलग है, इनके अंदर कौन कौन से फ़र्क होते हैं, इनके आवाज़ की जो कैफियत है, इन कैफियत में क्या फ़र्क होता है, इनके आवाज़ की कैफियत की क्या फ़र्क है इन तीनों में, इन तमाम चीज़ों को हमने तफसीलन समझा है। अगले सबक में इंशाअल्लाह हम देखेंगे सिफ़ात मुतज़ादा में से जो एक सिफ़त है वो है इस्तिअला और इस्तिफ़ाल। इस्तिअला और इस्तिफ़ाल, इन दो को हम अगले सबक में समझेंगे इंशाअल्लाह। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे इन कोशिशों को कबूल करे और हमारे इन समझने को इन बातों को समझना आसान करे हमारे लिए, और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं अल्लाह ताला उनके जहन को खोल दे और उनको इन तमाम बातों की समझ दे दे, ताकि इनके सीखने और समझने के बाद जो है कुरान पाक पढ़ना आसान हो और सहूलत के साथ अपने जो है क़वायद को सीख लेने के बाद जो है कुरान पाक पढ़ना आसान हो जाए। तो साथियों, यहाँ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको हमारी ये तमाम क्लासेस समझ में आ रही हैं और जो नए हजरात हैं वो अगर देख रहे हैं हमें,
تو ان کے لیے ایک چھوٹا سا مشورہ ہے کہ وہ ہمارے پہلے سبق کو بھی دیکھیں. اگر آپ پہلے سبق سے ہی اگر دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو تمام باتیں سمجھ میں آنے لگیں گی، اور درمیان میں آنے سے شاید کہ آپ تھوڑی بہت باتیں سمجھیں گے، تھوڑی بہت سمجھ میں نہ آئیں گی. تو یہ چھوٹا سا سجیشن ہے کہ آپ جو ہے شروع سبق سے آپ کوشش کریں سمجھنے کی. اور جو ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پوری کلاسز دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے ایک اور چھوٹا سا مشورہ ہے. اگر باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو سبق کو بار بار دیکھیں اور ان کو بار بار جو ہے ریوائز کریں ان کی. انشاءاللہ کم از کم سبق کو 3 سے 4 بار کوشش کریں ان کو دیکھنے کی. تو اس سے کیا ہے، کچھ باتیں سمجھ میں آنے لگیں گی. تو یہاں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ساتھیوں، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ میں ایک بیل آئیکن ہوگا، وہ اس کو بھی کلک کر کے اس پر آل سلیکٹ کر لیں، تاکہ جو بھی ویڈیو میں آپ کے لیے اپلوڈ کروں تو یہ آپ تک آسانی سے پہلی بار میں ہی اس کی نوٹیفیکیشن آ جائے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. مجھے تنویر حنفی کہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.